بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین و اسلام چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 294 ہے۔ ہم حج کے ارادے سے نکلے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے، جب ہم مقام صرف میں پہنچے تو میں حائضہ ہو گئی اور اس رنج میں رونے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا، کیا حائضہ ہو گئی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے، اس لیے تم بھی حج کے افعال پورے کر دو، البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ صرف ایک مقام مکہ سے 6 یا 7 میل کے فاصلے پر ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 295 ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارکہ کو حائضہ ہونے کی حالت میں بھی کنگھی کیا کرتی تھی۔ یہ بھی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اور اسی طرح سے بخاری کی حدیث نمبر 296 ہے۔ ان سے سوال کیا گیا، کیا حائضہ بیوی میری خدمت کر سکتی ہے یا ناپاکی کی حالت میں عورت مجھ سے نزدیک ہو سکتی ہے؟ عروہ نے فرمایا، میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح کی عورتیں میرے بھی خدمت کرتی ہیں اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حائضہ ہونے کی حالت میں کنگھا کیا کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں موتقف ہوتے۔ آپ اپنا سر مبارکہ قریب کر دیتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے ہی سے کنگھا کر دیتی، حالانکہ وہ حائضہ ہوتی۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے لیے دین و اسلام چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔